बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात चहारम और सबक है हमारा इमदादे बाहमी। आपको इस तस्वीर से भी अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये क्या है। ये इंसान नहीं है, पेंगुइन है। और ये भी एक दूसरे के लिए किस तरह से प्यार मोहब्बत का, एक दूसरे का साथ देने का, मदद का जज्बा रखते हैं। दरसी किताब का सबक नंबर 18 है, जिसको हमने आज इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। और हमारे आज के सबक में शामिल जो हासिलाते ताल्लुम है या हासिले ताल्लुम है, वो है इस्तेहसानी और तनकीदी गुफ्तगू का सुनकर समझ सकें। यानी किसी की तारीफ़ की जा रही हो, किसी की अच्छाई बयान की जा रही हो या किसी पे तनकीद की जा रही हो, उस गुफ्तगू को आप सुने और उसको समझ सकें कि उसमें कौन से पहलू को बयान किया जा रहा है। आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। बेशक ये हकीकत है कि कोई मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो अपने भाई के लिए भी वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। इमदाद बाहमी क्या है? एक की मदद करना, दूसरे की मदद करना, आपस में एक दूसरे की मदद करना। यहाँ पे इस हदीस का क्यों हवाला दिया गया कि आम तौर पर हम जब देखते हैं कि हमारे साथ कोई काम कर रहा है, घर में कोई मुलाजिम है, इसके लिए आपको वो वाक़या भी याद होगा कि जिस वक़्त मतलब आपने एक वाक़या इस्लामी सुन रखा होगा कि जिस वक़्त कोई अपने एक आला हाकिम के साथ उनके नौकर थे, तो उन्होंने उनके लिए भी वही लिबास लिया, या वो जो नौकर था उसने अपने लिए ऐसा लिबास लिया जो ज़रा कम कीमत था और अपने हाकिम के लिए ज़्यादा कीमत वाला ले लिया। तो उन्होंने नौकर को वो दिया जो वो अपने मालिक के लिए लाया था और ख़ुद वो रखा जो वो अपने लिए लाया था। तो यही हमारे दीन की तालीम है कि कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। यानी अगर आपने किसी की मदद करनी है तो बेहतरीन से मदद करें। ऐसा नहीं करें कि इतना ज़्यादा फ़र्क हो कि देख लेने वाला जो है उसको लेते हुए भी ये शर्मिंदगी हो रही हो कि ये मुझे क्या दे रहा है। ठीक है, तो इन बातों का, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, इनका ख्याल रखें, इन बातों का ख्याल रखिए। जल्दी से कीजिए दोहराई। कुछ अल्फाज हैं आपके पास, आपने इनके मुतरादिफ बताने हैं। ज़बानी बताइएगा। चमन, दश्त, दरख्त, वतन, चांद और हसीन। वीडियो को रोककर दोहराई कर लीजिए ताकि हम अगला हिस्सा पढ़ें। दोहराई के बाद पढ़ने से पहले के कुछ सवालात आपने खुद से मुझे बताना है कि क्या आपने कभी किसी की मदद की है। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि आपने किसी की मदद की है, स्कूल में, कमरा जमात में, घर में, रास्ते में या घर से बाहर। और मदद करने के कौन कौन से तरीके हैं? कोई से 3 तरीके आपने बताने हैं, ज़बानी बताने हैं, अपनी मुअल्लिमा को बताने हैं। और आपको तरीका पता है, आपने हाथ खड़ा करना है। मुअल्लिमा जिस बच्चे का नाम लेंगी सिर्फ वो बच्चा खड़े होकर जवाब देगा और बाकी बच्चे गौर से सुनेंगे। जी, तो आपने बताया कि आपने किस किस की कभी मदद की और कौन से तरीके हैं जिनसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। शाबाश। आपको अंदाज़ा है कि आज आपने सबक के पहले निस्फ की बुलंद ख़ानी करनी, यानी हम इस सबक को एक हिस्से में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा आज पढ़ेंगे और दूसरे की बुलंद ख़ानी कल करेंगे। सबक की बुलंद ख़ानी करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आप लोग किताबें खोल के रखते हैं। सबसे पहले हम जो उस सबक में मौजूद ख़ास अल्फाज होते हैं उनको अदा करना सीखते हैं, उनकी दुरुस्त अदाई सीखते हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं और फिर सबक पढ़ते हैं। इनफिरादी, सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? इनफिरादी। इज्तिमाई, सफ़ेद पोश, मसरूफ़े अमल, ये लफ्ज़ है मसरूफ़े अमल, मुसीबत ज़दा और साहिबे हैसियत। हमारे सबक का मतन कुछ इस तरह है। किसी मुआशरे के लोग जब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दुख दर्द बांटते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं, उसे इमदाद बाहमी कहते हैं। किसे इमदादी बाहमी कहा जाता है? मुआशरे के लोग जब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, खुशी गमी में शरीक होते हैं, तो वो इमदाद बाहमी है। एक दूसरे की देखभाल करते हैं, हालात से वाकिफ़ रहते हैं, अहले मोहल्ला से के हालात से, अजीज़ रिश्तेदारों के हालात से। जब आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, उनके दुख दर्द में, उनकी खुशी में, उनके गम में शरीक होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इमदाद बाहमी। दुनिया में इमदाद बाहमी का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा ने 1992 में किया था।
اس کا مقصد لوگوں کو یہ آگاہی دینا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آ کر انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل ممکن ہے۔ اس دن کی مناسبت سے مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جاتا ہے جن میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں مسکین سفید پوش کی ضروریات کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مسکین سفید پوش، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے افراد اور گھرانے ہیں جو ضرورت کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے افراد پر نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں پہ آپ کو سفید پوش مسکین جو آپ نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے دروازے پر جا کے مانگتا ہے، کیونکہ آپ نے سفید پوش مسکین پڑھا نا، بلکہ مسکین وہ ہے جو اتنا مال نہیں رکھتا کہ اپنی ضروریات پوری کرے، اور اس کی غربت کو لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اسے صدقہ دیں، اور نہ ہی وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یعنی وہ سفید پوش ہے، وہ اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے ہے نا، اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتا، لیکن باوجود کوشش کے وہ اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا اور تنگ دستی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکین کہا ہے کہ جو نہ تو کسی سے مانگ سکتے ہیں اور نہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں۔ تو بحیثیت انسان اور مسلمان ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد جو ہمارے لوگ رہتے ہیں ان کے حالات سے واقف رہیں، باخبر ہیں، اور اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے، امداد کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے اس کی مدد کی جائے، خاص طور پر ان مساکین کی، ان سفید پوش لوگوں کی کہ ان کو اپنی ذلت اور حتق محسوس نہ ہو اور ان کو برا نہ لگے۔ امداد باہمی کی سب سے اعلیٰ مثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، جس کے بارے میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہ تمام کیا ہے؟ یہ امداد باہمی ہے۔ کسی کی مہمان نوازی کرنا، کسی کا سہارا بننا، کسی کا بوجھ اٹھا لینا، مدد کر رہے ہیں نا آپ۔ یہ مدد کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کی پیسے سے مدد کریں، کھانے سے مدد کریں، خوراک سے مدد کریں۔ آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ لباس ہے، آپ کے پاس ایک سیزن کے لیے 5 سویٹر ہیں، آپ 3 استعمال کرتے ہیں، 2 نہیں کر رہے، 4 کر رہے ہیں، 1 نہیں کر رہے۔ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو جس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، آپ اس کو دے دیں، تحفتاً دے دیں۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں، آپ کے پاس کتابوں کے 2 سیٹ ہیں، آپ 1 سیٹ کسی اور کو دے دیں۔ آپ کے پاس 3 پینسلز ہیں، آپ اپنی جماعت کے اس اپنے دوست کو دے دیں جس کے پاس پینسل نہیں ہوتی، جو 1 ہفتے میں 1 پینسل بھی نہیں خرید سکتا یا شاید 1 پینسل خریدتا ہے۔ تو یہ تمام امداد باہمی کی صورتیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں جس کو آپ اپنا سکتے ہیں۔ جلدی سے کیجئے ایک انفرادی سرگرمی، سبق کا وہ حصہ جو ہم نے آج پڑھا ہے اس کے خاص نکات جلدی سے زبانی بیان کرتے جائیے۔ ہاں جی، کس بچے نے اپنے آج کے سبق کے نکات کو، اہم نکات کو زبانی بتایا؟ شاباش، آپ سب نے اس سرگرمی میں حصہ لیا، بہت خوب۔ ایک اور سرگرمی کرتے ہیں، اپنے اسکول میں ایک امدادی بینک بنانے کے لیے ساری جماعت مل کر کام کریں۔ اس بینک میں آپ نے کیا رکھنا ہے؟ کتابیں، اسکول کی وردی، جوتے اور نقد رقم، اس میں یہ سب جمع کیا جائے تاکہ مستحق بچوں کی مدد کی جائے۔ یہ تمام اشیاء استعمال شدہ لیکن اچھی حالت میں ہو، صاحب حیثیت طلبہ نئی چیزیں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بتاتی چلوں، اکثر اسکولوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب آپ کا تعلیمی سال ختم ہوتا ہے اسکولوں میں بک بینک بنایا جاتا ہے، کتابوں کا ایک بینک بنایا جاتا ہے، جہاں پہ اساتذہ جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس آپ کی کتاب جو ہے وہ نئی ہے، اچھی حالت میں ہے، تو آپ وہ لائیں اور اس بینک میں جمع کروا دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اساتذہ کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے بچے ایسے ہیں جنہیں ضرورت ہے، وہ ان کو خود وہ کتابیں دے دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسکول کی وردی۔ آپ کو پتہ ہے اب جو موجودہ دور ہے، ہر اسکول میں بچے جو ہیں ان کے 3-4 یونیفارم، 3-4 وردیاں ضرور بنائی جاتی ہیں۔ جب آپ کا تعلیمی سال ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کی جسامت میں فرق آ چکا ہوتا ہے، آپ لمبے ہو جاتے ہیں اور وہ وردی آپ کے لیے قابل استعمال نہیں رہتی ہیں، کیونکہ وہ
تعداد میں زیادہ ہوتی ہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ایک وردی استعمال ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھے سے دھلوانا ہے، استری کروانا ہے اور وہ بھی اسکول میں جمع کروا دیں. اپنی جو آپ کی معلم ہے ان کو دے دیں، پھر وہ جس بچے کو ضرورت ہو، جس کو وہ پورے آ رہے ہو، جس کو فٹ ہو، وہ اس کو دے دیں گے، اس کی مدد ہو جائے گی. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں آپ نے. اور آج آپ نے ابھی گروہی سرگرمی میں اس پہ بات کرنی ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں اس سرگرمی پہ کس طرح سے عمل کریں گے. گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی اور مشق کا سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس جی. ہر طالب علم سے باری باری سبق کے بعض حصے پڑھوائیے جو آپ کی معلمہ نے پڑھوا لیے ہوں گے اور ذیل میں دیے گئے سوالات زبانی پوچھیے. سوال نمبر 6 کچھ الفاظ ہیں آپ کے پاس جو ہمارے سبق سے متعلق ہیں، آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں. سوال نمبر 2 سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو نیلے قلم سے بھریں. اس حصے کو آپ نے کتاب پر ہی مکمل کرنا ہے، ایک ایک جملہ پڑھتے جائیے اور اس کا درست جواب جو ہے اس کو کتاب پر مکمل کرتے جائیں. ورک شیٹ میں آپ بتائیں گے امداد باہمی کی کون سی شکلیں ہیں، کم از کم 5 کا ذکر کریں. 5 سے زیادہ شکلیں امداد باہمی کی ہم اپنی جماعت میں آج ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں. اور انفرادی مسائل کون سے ہوتے ہیں جن میں کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، اور کون سے اجتماعی مسائل میں ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ورک شیٹ کرنے میں دقت ہو تو آپ اپنے والدین سے مدد لیجئے، ان کی رہنمائی میں اس ورک شیٹ کو مکمل کریں گھر جا کر. کل ملیں گے انشاءاللہ اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.